آج سے تقریباً 120 سال پہلے ایک یونانی حکیم نے ایک ایسی دوائی بنائی جو لوگوں کو گرمی سے راحت دے سکے، لیکن وہ اس بات سے بالکل انجان تھے کہ ان کی بنائی ہوئی دوائی لوگ شربت کی طرح استعمال کرنے لگیں گے اور آگے چل کے یہ شربت ان کے دواخانے سے نکل کر 3 ملکوں پہ راج کرے گا۔ لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، جب حکیم سعید سب کچھ انڈیا میں چھوڑ کر پاکستان چلے آئے، جب ان کے پاس نہ پیسہ تھا نہ کوئی جاننے والا، پھر بھی ہمدرد کو پاکستان میں زندہ کیسے رکھا اور کیسے یہ برانڈ پاکستان کا اتنا بڑا نام بن گیا؟ 26 جولائی 1906 برٹش انڈیا کا ایک ایسا وقت تھا جب ملک ایک عجیب مصیبت سے گزر رہا تھا۔ اس سال اتنی شدید گرمی پڑی جو پچھلے 100 سالوں میں کبھی نہیں دیکھی گئی۔ ڈی ہائیڈریشن اور ہیٹ اسٹروک اتنی تیزی سے پھیل رہی تھی کہ کئی لوگ اچانک اپنی جان گنوا رہے تھے اور جان بچانا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ اور اس وقت یہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ اس وقت ڈاکٹر کا مطلب ہوتا تھا انگریزی علاج، اور انگریزی علاج کا نام سنتے ہی عام آدمی گھبرا جاتا تھا۔ اس لیے زیادہ تر لوگ حکیموں کے پاس جایا کرتے تھے۔ جہاں مغل دور سے یونانی حکیم کا علم چلا آ رہا تھا، لوگ حکیموں پر بھروسہ کرتے تھے، لیکن اس گرمی اور ڈی ہائیڈریشن کا علاج ان کے پاس تھا۔ لیکن وہیں پرانی دلی کے شاہ جہان آباد میں ایک ایسے حکیم بھی موجود تھے جو نہ صرف یونانی علاج کے ایکسپرٹ تھے بلکہ عربک پرشین دوائیوں کے بارے میں بھی بہت کچھ جانتے تھے، جس کا نام تھا حافظ عبد المجید، جنہوں نے اپنی پوری زندگی کتابوں اور مشہور حکیموں کے بیچ گزاری، اور پھر انہوں نے شاہ جہان آباد میں اپنا خود کا ہمدرد نامی دواخانہ کھولا جہاں کافی لوگ علاج کے لیے موجود رہتے تھے۔ لیکن اس تیز گرمی کی وجہ سے بھیڑ اور بھی زیادہ ہو گئی تھی اور حکیم صاحب کو یہ بات کافی پریشان کر رہی تھی۔ اور کتنے لوگ اس گرمی میں اپنی جان گنوا دیں گے؟ اب مجھے کچھ ایسا کرنا ہوگا جو ان کو محفوظ رکھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ قدرت کی طرف سے دی گئی جڑی بوٹیوں اور پھلوں سے ایک ایسی دوا بنائیں گے جو لوگوں کو ٹھنڈک اور سکون دے، جس کے پینے کے بعد گرمی کا احساس نہ ہو، اور قیمت بھی ایسی ہو جو ہر بندہ خریدنے کی طاقت رکھتا ہو اور روزانہ استعمال کے لیے بھی مفید ہو۔ جلد ہی حکیم صاحب نے سبزیوں اور جڑی بوٹیوں پر ریسرچ شروع کی۔ انہوں نے فارمولا بنایا جس میں گلاب، کیوڑا، چندن اور 30 سے زیادہ جڑی بوٹیاں شامل تھی۔ دھیرے دھیرے فارمولا تیار ہوا اور اس دوا کا نام رکھا گیا روح افزا، روح کو تازگی دینے والا۔ دوا تو تیار ہو گئی، لیکن حکیم صاحب اس بات سے بالکل انجان تھے کہ ان کی بنائی ہوئی یہ دوائی ایک دن پورے برٹش انڈیا پہ راج کرے گی۔ لیکن کیسے؟ حکیم صاحب نے ہیٹ اسٹروک سے پریشان لوگوں کو فری ٹرائلز دیے، اور دھیرے دھیرے لوگوں نے سمجھ لیا کہ حکیم صاحب نے گرمی کا علاج ڈھونڈ لیا ہے۔ کسی کو یہ علاج اچھا لگا اور کسی کو اس کا ذائقہ پسند آیا کیونکہ یہ ٹھنڈک دیتا تھا۔ ڈیمانڈ دن پر دن بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ دیکھتے ہوئے حکیم صاحب نے روح افزا کو دوسرے شہر میں سپلائی کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن ایک پرابلم تھی۔ روح افزا کی پراپر بوتل اور پیکیجنگ نہیں تھی۔ لوگ گھر کے برتن لے کر آتے اور اس میں دوائی لے جاتے۔ حکیم عبد المجید نے ڈیسائیڈ کیا کہ روح افزا کو پروفیشنل پیکیجنگ میں تیار کرنا چاہیے، اسی لیے انہوں نے اس وقت کے ٹاپ آرٹسٹ مرزا نور احمد سے پیکیجنگ ڈیزائن کروائی۔ 1910 کے دور میں بلیک اینڈ وائٹ پیکیجنگ تھی، لیکن حکیم صاحب نے کلر پیکیجنگ کا فیصلہ کیا اور بمبئی کی ٹاپ پریس بولڈن پریس سے پیکیجنگ کروائی۔ 1920s تک روح افزا صرف لوگوں کے بیچ نہیں بلکہ آلموسٹ برٹش انڈیا کے بہت سے علاقوں میں مشہور ہو چکا تھا، اور جو 1910 تک صرف ایک چھوٹا سا دواخانہ تھا، 1920s تک وہ ایک پوری کمپنی بن چکی تھی۔ لیکن پھر 1922 میں حکیم صاحب کی ڈیتھ ہو گئی، اور یہاں سے یہ کہانی ایک نئے موڑ کی طرف گئی۔ ایک نیا دور، ایک نئی داستان شروع ہونے والی تھی۔ حکیم صاحب کی وائف رابعہ بیگم اور ان کے 2 بیٹے حکیم عبد الحمید اور حکیم محمد سعید نے ہمدرد کی کہانی کو آگے بڑھایا۔ لیکن شروع سے رابعہ بیگم کا ایک ہی مقصد تھا، پر وہ مقصد کیا تھا؟ رابعہ بیگم نے اپنی کمپنی ہمدرد کو خدمت خلق کے لیے مکمل طور پر وقف کر دیا، اور اسی وجہ سے انڈیا میں آج بھی روح افزا کی سیل کا 85% پروفٹ عوام کی بھلائی کے لیے خرچ ہوتا ہے، اور صرف 15% پروفٹ بزنس کو چلانے کے لیے رکھا جاتا ہے۔ پھر آیا 1947 کا وقت جب برٹش انڈیا 2 ملکوں میں تقسیم ہو گیا، اور اس تقسیم کا درد ہمدرد کو بھی جھیلنا پڑا۔ لیکن کیسے؟ حافظ عبد المجید کے بڑے بیٹے حکیم عبد الحمید نے انڈیا میں رہ کر
ہمدرد انڈیا کی ذمہ داری اٹھائی اور چھوٹے بیٹے حکیم محمد سعید جو مسلم لیگ سے انسپائر تھے انہوں نے پاکستان جانے کا فیصلہ کیا۔ اب سوچو، انڈیا میں بڑا بیٹا ہمدرد انڈیا سنبھال رہا تھا، پاکستان میں ہمدرد کا نام و نشان تک نہیں تھا، اور بنگلہ دیش اس وقت پاکستان کا ہی حصہ تھا۔ تو سوال یہ ہے، پاکستان میں یہ کہانی آگے کیسے بڑھی؟ آج ہم دیکھنے والے ہیں ہمدرد ایک ساتھ 3 ملکوں میں کیسے موجود ہے، اور ساتھ ہی ایک اور سوال کا جواب بھی ملے گا، کیسے حکیم سعید بالکل خالی ہاتھ پاکستان یہاں آ کے ہمدرد کا ایک نیا دور شروع کر پائے۔ حکیم محمد سعید 1947 کا سال تھا، جب ملک بھی نیا تھا اور لوگ بھی نئے تھے۔ اسی دور میں حکیم محمد سعید اپنا جمایا کام ہمدرد کمپنی سب کچھ انڈیا میں چھوڑ کر پاکستان چلے آئے۔ اس وقت ان کے پاس پیسہ نہیں تھا اور نہ ہی کوئی چیز انڈیا سے لائے تھے، بس ایک چیز تھی، اپنے فادر کی ریسیپی، جس وجہ سے وہ انڈیا میں مشہور ہو چکے تھے، لیکن کمپنی کھولنے کے پیسے بالکل نہیں تھے۔ اسی لیے انہوں نے کراچی کے آرام باغ میں 2 کمروں کا دواخانہ کھولا تاکہ اپنی زندگی چلا سکے، اور اس کا نام طب یونانی رکھا۔ شروع میں وہ لوگوں کا علاج کرتے تھے، آہستہ آہستہ لوگوں کا رش بڑھتا گیا۔ پھر انہوں نے اپنی وہی ڈرنک بنانے کا فیصلہ کیا جو برٹش انڈیا میں وہ بیچا کرتے تھے۔ حکیم صاحب نے خود اس ریسیپی سے ڈرنک تیار کی اور اس میں تھوڑی سی چینجز کی تاکہ پاکستان کے انگریڈینٹ کے حساب سے وہ ایزیلی تیار ہو سکے، اور اس کا نام بھی وہی روح افزا رکھا۔ شروع میں کوئی خاص رسپانس نہیں آیا، پھر ایک دن میں 12 بوٹلز فروخت ہوئیں، اور یہ بات حکیم صاحب نے خوشی سے اپنی بیٹی کو بتائی، اور تب انہیں یہ اندازہ بھی نہیں تھا ایک دن ایسا بھی آئے گا جب ہر منٹ میں اتنی بوٹل سیل ہوں گی جتنی وہ پورے سال میں سیل کرتے تھے۔ دن بہ دن آرڈر بڑھتے گئے، لوگ روح افزا میں دلچسپی لینے لگے۔ اسی ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے حکیم سعید نے 1953 میں کراچی کے علاقے ناظم آباد میں چھوٹی سی فیکٹری اسٹارٹ کی اور اس کا نام رکھا ہمدرد پاکستان، اور یہیں سے شروع ہوئی ایک نئی کہانی، ایک نئی لیگیسی۔ لوگوں کے درمیان روح افزا اپنے ذائقے اور کوالٹی کی وجہ سے مشہور ہونے لگا، اور خاص طور پر رمضان میں تو اس کا کریز الگ ہی لیول کا تھا۔ ہر افطار ٹیبل پر اس کا رنگ لازمی نظر آتا تھا۔ 1960s میں حکیم سعید نے ڈیسائیڈ کیا کہ فیکٹری کو ایکسپینڈ کرنا ہوگا اور پاکستان کے میجر سٹیز تک ڈسٹریبیوشن یقینی بنانی ہوگی تاکہ لاہور، اسلام آباد، ڈھاکہ، پشاور تک یہ ڈرنک ایزیلی مل سکے۔ 1970 تک ہمدرد پاکستان میں مضبوط ہو چکا تھا، آٹومیٹک بوٹلنگ مشین، اسٹرانگ ڈسٹریبیوشن اور نئے پروڈکٹ مارکیٹ میں اسٹیبلش کر رہا تھا۔ لیکن پھر 1971 میں ایک ایسا موڑ آیا جو ہمدرد کی کہانی کو 3 ملکوں میں ڈیوائیڈ کر گیا۔ ایسٹ پاکستان الگ ہو گیا اور وہاں ہمدرد کا ایک حصہ بنگلہ دیش کی نیشنلائزیشن پالیسی میں چلا گیا۔ لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ اسپلٹ پیسفل اور اسٹرکچر تھا، بنا کسی لیگل بیٹل کے۔ حکیم محمد سعید نے ڈیسائیڈ کیا جو فیکٹریز اور ایسٹ بنگلہ دیش میں ہیں ان کو لوکل لوگوں کے لیے وقف کر دیا جائے تاکہ ہمدرد کا کام، ہربل میڈیسن اور لوگوں کی مدد وہاں بھی کنٹینیو رہے۔ اس طریقے سے حکیم سعید نے ہمدرد بنگلہ دیش کو فاؤنڈیشن ڈکلیئر کر کے بنگلہ دیش کی عوام کو ایک خاموش تحفہ دے دیا، اور انڈیا میں حکیم سعید کی والدہ نے ہمدرد انڈیا کو فاؤنڈیشن ڈکلیئر کیا تھا، جہاں آج بھی 85% پروفٹ لوگوں کی بھلائی کے لیے خرچ ہوتا ہے۔ اور اس ذمہ داری کو حکیم سعید کے بڑے بھائی حکیم عبدالحمید سنبھال رہے تھے، اور پاکستان میں حکیم سعید خود ہمدرد پاکستان چلا رہے تھے۔ اس طریقے سے ایک برانڈ نہیں، ایک سوچ 3 ملکوں تک پھیل گئی۔ آج ہمدرد پاکستان صرف ایک کمپنی نہیں، یہ وقف ماڈل کی وہ خاموش طاقت ہے جہاں آج روز 5000 مریضوں کا مفت علاج ہوتا ہے، 100 سے زیادہ اسکولوں میں ہزاروں بچوں کو بنا پیسے کے تعلیم دی جا رہی ہے۔ لیکن ابھی بھی پاکستان کی بیوریج مارکیٹ میں ایک بڑا گیپ ہے جو ہمدرد اسٹریٹجکلی فل کر سکتا ہے۔ دیکھو، آج کی یوتھ اور ہیلتھ کانشیس آڈینس کے لیے لو شوگر اور شوگر فری ڈرنکس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے۔ پیپسی، کوکا کولا اور لوکل سویٹ ڈرنکس یوتھ کو اٹریکٹ کر رہی ہے، لیکن ان کا فوکس مینلی ٹیسٹ اور فلیشی مارکیٹنگ پر ہوتا ہے۔ یہاں ہمدرد کے پاس ایک یونیک ایڈوانٹیج ہے، ہربل لیگیسی، ٹرسٹ اور اوتھینٹک ٹیسٹ۔ اگر ہمدرد اس سیگمنٹ میں انٹری کرے تو یہ پیپسی اور کوکا کولا کا ہیلدی الٹرنیٹو بن سکتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے سعودیہ میں ملاف نے شوگر فری کھجور کا شربت لانچ کیا اور یوتھ کو ٹارگٹ کیا۔ سوچو، ہمدرد صرف ایک پروڈکٹ نہیں بلکہ 120 سال پرانی وہ لیگسی ہے جو حافظ عبد المجید نے صرف ایک چھوٹے سے دواخانے سے شروع کیا تھا۔